منکرین حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3399 نمبر پر اعتراض کرتے ہیں، جو کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ گوشت کے سڑنے اور عورتوں کے خائن ہونے کی وجہ کیا بنی اسرائیل تھے۔ اس حدیث پر منکرین حدیث نے اعتراض کیا ہے۔ پہلے میں وہ حدیث آپ کے سامنے، یہ فتح الباری دارالفکر سے اور 6 جلد ہے اور حدیث نمبر 3399 ہے، اور حدیث کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لولا بنو اسرائیل، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو آگے فرمایا کہ گوشت خراب نہ ہوتا، ولولا حوا، اور اگر حوا نہ ہوتی، لم تخن انسا زوجہا الدہر، تو عورت جو ہے اپنے خاوند کی کبھی بھی خیانت نہ کرتی۔ اب اس پر منکرین حدیث کا اعتراض جو ان کی کتابوں سے میں نے اکٹھا کر کے لکھا ہے، ان کا تبصرہ وہ دیکھیں۔ تبصرہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی کتابوں میں؟ کہتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں لیکن تجربات اس بات پر شاہد ہے کہ گوشت کے گلنے سڑنے کی وجہ قوم بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ تو عقل بھی نہیں مانتی، یہ منکرین حدیث کہتے ہیں، بلکہ یہ تو گوشت کا گلنا سڑنا تو ایک کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے، اور سارا یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس کو بنی اسرائیل کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دیکھو اعتراض کیا کیا انہوں نے کہ اگر جسم گلتے سڑتے نہ، اگر جسم گلتے سڑتے نہ تو لوگ بتوں کی پوجا نہ کرتے بلکہ اپنے بڑوں کو اسی طرح سنبھال لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے جسم گلتے سڑتے، دیکھو نا یہ ان کے اعتراض، بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور وہ مردہ لاشوں کو ہی نکالتے اور کہتے ہیں قرآن مجید میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بدریہ وہی تھا نعوذ باللہ کہ خالق کائنات کو بھی گوشت کے گلنے سڑنے کی معلومات یعنی کہ معلوم نہیں تھی؟ کیا دونوں معاملات اللہ کی وجود کی وحی پر ہے؟ اس طرح کے اعتراضات منکرین حدیث کے کہتے ہیں ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن ہے، کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی؟ تو لہذا کہتے ہیں کسی شخصیت کے وجود کو کائناتی برائیوں کی جڑ سمجھنا یہ تو قرآن کے مخالف ہے۔ اب خلاصہ یہ ہے منکرین حدیث یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے خاتمے میں کو ڈالا گیا اس حدیث میں نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اگر حوا نہ ہوتی، بنی اسرائیل نہ ہوتے، گوشت میں گلنا سڑنا، اگر حوا نہ ہوتی تو پھر عورت کبھی بھی خیانت نہ کرتی، یعنی کہ کسی ایک کے اوپر کیوں ڈالا گیا یہ؟ ہم ان کو کہتے ہیں منکرین حدیث کو اس حدیث کا یعنی کہ جواب ایک لفظ میں دینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ حدیث کو تو مانتے نہیں ہو، قرآن کی کوئی ایک آیت لاؤ، کوئی ایک آیت، کوئی ایک آیت، کوئی ایک آیت جس سے یہ ثابت ہو بنی اسرائیل سے پہلے گوشت کا گلنا سڑنا ثابت ہوا، یعنی گوشت گل سڑ جاتا ہے۔ کوئی ایک روایت لاؤ، حدیث نہیں بلکہ کوئی ایک قرآن کی آیت لے کر آؤ۔ دوسرے نمبر پہ حوا کے متعلقہ ہے تو اس سے پہلے آپ کوئی ایسا یعنی کہ نہیں مفہوم لا سکتے، تو ثابت یہ ہوا کہ جو کائنات کے امام نے بات کہہ دی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، جب تک کہ وضاحت کسی اور روایت سے نہیں معلوم ہو جاتی یا قرآن کی آیت سے معلوم نہیں ہو جاتی۔ لیکن ظاہری الفاظ کتاب و سنت پر ایمان لانے میں ہی نجات ہے، الا یہ کہ کوئی صحیح کرینہ یا دلیل یعنی کہ مل جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کے اعتراضات نہیں کرنے چاہیے۔